میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں احفاد ٹاکس پہ ہم کلام. آج کا موضوع ہے ڈیولز پارٹی. جب میں رجوری میں ضلع ایس پی تعینات تھا تو بدقسمتی سے وہاں پہ شہر میں ایک مرتبہ ایک بلاسٹ ہو گیا ایک دکان کے اندر. اور جو ہم کو اطلاع ملی اپنے سورسز کے ذریعے سے، انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک لڑکا ایک وی سی آر قسم کی کوئی چیز لے کے آیا تھا اور اس نے اس کو رکھ دیا تھا ایک چیئر کے نیچے جوتوں کی دکان میں، اگر میں صحیح طریقے سے یاد کر پا رہا ہوں. تو بڑا سخت بلاسٹ ہوا، کچھ لوگ مارے بھی گئے اور بہت زخمی بھی ہوئے. تو میں نے اپنے ڈی آئی جی صاحب شیو مراری سہائے کے ساتھ مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ جو اس سین کی جو تصاویر ہیں، تو بچہ تو پہلے انکار کر گیا کہ جی کہ میں نہیں آیا تھا اور مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. تو وہ جو انجرڈ کی جو تصویریں ہیں اور جو آس پاس جو ڈیمیج ہوا تھا وہ اس بچے کو دکھائی. عمر ٹین ایج ہے، تقریباً کوئی 13-14 سال کا. تو اس کو دیکھ کے وہ پھوٹ کے رویا اور کہنے لگا کہ مجھے کیوں نہ آپ ختم کر دیں، کیونکہ کسی نے اس کو یہ دیا تھا پلیس کرنے کے لیے. وہ پلیس کر کے آیا، پیچھے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی. تو ان کے لیے تو یہ کس طرح سے تھا کہ بس دھماکے کی آواز ہوگی، جیسے کہ کوئی پٹاخہ پھوٹا جاتا ہے دیوالی پہ. لیکن جب اسے دیکھا کہ اسے ڈیمیج کیا ہوتا ہے تو وہ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا. تو ہم نے بھی ایک سمپیتھیٹک طریقے سے اس سے بات کی اور اس کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے رابرٹ میکنمارا نے اپنی ایک ڈاکیومنٹری کے درمیان کچھ پرنسپل طے کیے ہیں. فاگ آف وار اس ڈاکیومنٹری کا نام ہے، پھر کتاب بھی چھپی ہے اسی نام سے. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا ہے. اس کا پہلا اصول ہے ایمپتھائز ود یور اینیمی، گیٹ انڈر دا اسکن آف یور اینیمی. یہ تو وار کی بات، کیونکہ ہم کام جو کرتے تھے وہ پولیس کا کام تھا یا جو لوگ سیاست میں ہیں ان کا کام جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ایمپتھائز اپنے ایڈورسری سے کرنا ہی چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. ایک جان ملٹن کی مشہور نظم ہے پیراڈائز لاسٹ. نارملی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بائبل کی کہانی کے اوپر بیسڈ ایک پوئم ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو 17 سینچری میں جب یہ لکھی گئی اس وقت انگلستان کا بادشاہ جیمز فرسٹ جو ہے وہ مطلق العنان تھا اور پارلیمنٹ کی کوئی اتنی زیادہ وقت نہیں تھی. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک پوئم لکھی جس میں سیٹن کو جو ہے وہ تقریباً ایک ٹریجک ہیرو کی طرح انہوں نے پیش کیا کہ دیر از somebody who has a different opinion than God. تو اس لیے اس کا جو ڈائلاگ ہے اس کے ذریعے سے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو دوسرا آپ کا ایڈورسری ہے اس کی سوچ کس قسم کی ہے. خیر، جو اس کے اغراض و مقاصد تھے وہ ریپبلکن تھے. جان ملٹن وہ یہ چاہتے تھے کہ جی کہ ایک پارلیمنٹ کو زیادہ ملنی چاہیے پاورز، اور الٹیمیٹلی وہ پاورز ملی بھی. اور اکثر جو ہے وہ ملٹن کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیولز پارٹی کا آدمی رہا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، جیسے کہ اس کیس میں تھا، یہ ایک بچہ ہے اس نے جو بتایا، اسی طرح سے جو گرون اپ بھی ہے اور جو اپنی پوری کنوکشن کے ساتھ جو ایک کرائم کرتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھنے کی میرے خیال میں ضرورت رہتی ہے. یہاں پہ جس وقت آپ کیس لکھ رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر، تو ایک لفظ جب اردو میں یہ ضمنیاں لکھی جاتی تھی، کیس ڈائری لکھی جاتی تھی، اس میں ہوتا تھا استفسار ملزم، کہ اس ملزم کا جس نے یہ کرائم کیا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اکثر اس میں یہ لکھا جاتا کہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، کبھی کبھی شرمندہ نہیں بھی ہے، کہ بضد ہے، کہتا ہے کہ جو میں نے کیا ٹھیک کیا. یہ تمام چیزیں اس میں مینشن کی جاتی ہیں. یہ اس کی ویلیو تو کوئی ہے نہیں کہ آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ جو کیس ڈائری فائل ہے ویسے بھی عدالت میں تبھی پڑھی جاتی ہے جب کوئی آئی او اس کو
انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کو ریفر کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اوور آل سینیریو معلوم ہو کہ یہ جو کیس ہوا ہے اس پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے رہی ہیں. مجھ پہ جو ہے وہ لٹریچر میں جان گالسوردی کا ایک پلے ہے جسٹس، اس کا بڑا اثر رہا، کیونکہ ایک ایسا آدمی ہے جو فراڈ کر لیتا ہے اپنی کمپنی میں، اور اس وجہ سے کیونکہ ایک شادی شدہ عورت ہے، رتھ ہنیول نام ہے عورت کا، بچوں والی ہے، تاکہ وہ اس کی ہیلپ کر سکے اور اس کے ساتھ کہیں دور نکل جائے. لیکن وہ پکڑا جاتا ہے، اور جو ویو اس میں لیا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے، جو ڈیٹیکٹیو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا، اور جیل میں اس کو بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. نیگیٹو کیریکٹر کو جان گالسوردی نے پریزنٹ کیا ہوا کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور دوسری دفعہ بھی اس کو پکڑ کے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں سیڑھیوں سے گر کے وہ مارا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور رشین لٹریچر میں جو ہے داستایوسکی کا نام جو ہے وہ بہت اونچا ہے. داستایوسکی خود بھی ایک زمانے میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت کے جو ادھر کے بادشاہ تھے زار، انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسے تمام لوگوں کو جو یہ ڈسنٹ وغیرہ پھیلاتے ہیں اور جن کے پوائنٹ آف ویو جو ہے سرکار سے مختلف ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. تو ان کو تقریباً جب مارنے ہی والے تھے تو اس وقت ایک پیغام آیا کہ کنگ نے جو زار ہے انہوں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا، اور پھر وہ تقریباً 4 سال تک جو ہے سائبیریا میں جیل میں رہے. وہاں پہ ان کا انٹریکشن جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ رہا جو کرمنلز تھے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان کے اندر کیا تضاد پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ میں جو سینٹرل کریکٹر ہے، جب وہ قتل کر لیتا ہے ایک لینڈ لیڈی کا، ایک بڑھیا کا، اس کے بعد اس کے اندر اس پہ کیا بیتتی ہے اندر، وہ انہوں نے اس میں بتلایا ہوا ہے. یا پھر ایک ان کا آخری ناول جو تھا بردرز کارمازوف، اس میں بھی جو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کس کس قسم کی جو ہے وہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں جب آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہو اور آپ انکلائنڈ ہو کرائم کی طرف. تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیشہ اثر رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ لا انفورسمنٹ کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ میں ایک تو وہ بات ہے جو اسٹیٹ کہتی ہے کہ یہ درست ہے اور وہی قانون ہے. ایک بات وہ ہے جو اس کے مخالفانہ بھی ہوتی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو وہ درست نہیں ہے، مگر یہ کہ جس کو لا انفورس کرنا ہے اس کو وہ پوائنٹ آف ویو بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ جو رابرٹ بکنبارا کہتے ہیں کہ ایمپیتھائز ود یور انیمی، یہاں پہ ایمپیتھائز ود دا ایڈورسری، ایمپیتھائز ود دا کرمنل آلسو، ناٹ دیٹ کہ آپ اس کی سمپتھی دکھا کے اس کو چھوڑ ہی دیں، لیکن آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو معلوم ہونا چاہیے. تو جان ملٹن کے یہ جو اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے پیراڈائز لاسٹ میں، وہ اس کا کافی زیادہ اثر مختلف جگہوں پہ رہا، سیاست پہ بھی رہا، لٹریچر پہ بھی رہا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ علامہ اقبال کے ہاں آپ کی ان کی نظموں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابلیس کو جو ہے وہ اینٹی ہیرو کی طرح پیش کیا ہوا ہے. اور میں ایک نظم کا کچھ حصہ پڑھنا چاہوں گا تو جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ابلیس کا بھی پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کا ویو کیا ہے اس کے بارے میں. یہ ہے جبرائیل اور ابلیس کے درمیان ڈائلاگ. جبرائیل وہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن پہنچتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ابلیس تو وہ ہے، اصل میں نام اس کا عزازیل تھا، لیکن بعد میں یہ ابلیس ہو گیا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے the one who is depressed، جس کو کوئی امید نہیں ہے. یہ کچھ ایسا ہے کہ میں آدھا ہی پورشن اس کا پڑھوں گا. یہ جبرائیل کہتا ہے ابلیس سے، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، یعنی جس وقت کہا کہ اس آدم کو سجدہ کر دو تو آپ نے انکار کر دیا، اس سے آپ کے جو مقام ہے، اونچا مقام تھا، جو یو آر اے ویل نون پرسنالٹی ان پیراڈائز، تو وہ سب ختم ہو گئے. کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. یزداں کا مطلب گاڈ ہے یہاں پہ. تو
تو ابلیس جواب میں کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو. انہوں نے کہا یہ جو انسان آپ کو نظر آتا ہے ادھر چلتا پھرتا اور یہ ٹریجڈی اور کنفلکٹ سارا، یہ میرے اس انکار کی وجہ سے ہی اس میں یہ رنگ ہے. میرے فتنہ جامع عقل و خرد کا تارپو، یہ جو میں نے سوچا ہے اس کا جو تانا بانا ہے وہ اس کی وجہ سے ہی یہ کائنات قائم ہے جس میں یہ کنفلکٹ چلتا رہتا ہے. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کہ اے جبرائیل تم ایک ساحل سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ ان کہا میں کنفلکٹ کے بیچ میں ہوں، تم کچھ نہیں کر رہے، دور سے تم دیکھ رہے اس کو. خضر بھی بے دست و پا، خضر ایک اس قسم کے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، خاص کر بحری علاقے جو ہوتے ہیں نا ان میں. خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا. حضرت الیاس جو ہے وہ ایک پروفٹ ہیں، وہ ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے. میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، میں ہر ایک طرف فلو کرتا رہتا ہوں. گھر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، یعنی کسی وقت اگر اکیلے میں ملے اللہ تو ان سے پوچھنا کہ سائے آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. یہ جو آدم کا قصہ جو ہے اور یہ جو دنیا بنائی ہے اس کو کس نے رنگی کر دیا، کس کے لہو سے، کس کے ماٹے ڈم سے، یعنی شیطان کو ماٹے کر دیا. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، کہ میرے جو ہوں اللہ تعالیٰ کے دل میں کانٹے کی طرح مطلب کھٹکتا ہوں کہ دیکھیے یہ اور انکار کرے. تو فقط اللہ اللہ اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملٹن نے اگر چاہتا تو ایک میتھولوجیکل کریکٹر جو ہے جیسے ٹائٹنز میں پروتھمیس کو جو ہے وہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی ریبل کیا ہے. لیکن یہ ابراہمک ریلیجن میں سے سیٹن کا کریکٹر بنا کے اس میں ڈسینٹ اور ادر سائیڈ اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جو بالکل ایڈورس ہے اور جو تمام نون جو قانون ہے ضوابط ہے ان کے بالکل خلاف ہے، اس کو بھی پریزنٹ کیا ہوا ہے. تو ضرورت یہ رہتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ کے درمیان وہ پوائنٹ آف ویو آپ سمجھیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، بالکل نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، مگر آپ سمجھیں تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو، اس بات کی سمجھ ہو کہ آپ کس کنفلکٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.